والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، میں تیرے ان نیک بندوں کی مجلس میں حاضر ہوں۔ مجھے انہوں نے کرسی پر اس لیے بٹھا دیے کہ یہ سمجھتے ہیں مولوی ہے، نیک آدمی ہے، لیکن تجھے تو پتہ ہے نا کہ میں کتنا نیک ہوں۔ اگر میری کرتوتوں کا ان کو پتہ چل جائے تو کرسی سے کھینچ کر باہر گلی میں پھینک دیں۔ اے اللہ، تو بڑا ستار ہے، اپنے بندوں کی غلطیوں، کوتاہیوں، بدمعاشیوں اور کرتوتوں پہ پردے ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر جو پردے نہ ڈالے تو کوئی ہم پہ تھوکنا گوارا نہ کرے۔ یا اللہ، ہم اسی تیری صفت ستاری پر بھروسہ کرتے ہوئے یا اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں، جیسے آپ نے جہاں ہماری گندگیوں کو، گناہوں کی نجاست کو، حتیٰ کہ جسمانی گندگی کو بھی ہمارے پیٹ میں چھپا دیا ہے، یا اللہ قیامت میں بھی ایسے ہی چھپا دینا۔ اے اللہ، ہمیں رسوا نہ کرنا، خصوصاً اپنے پیارے نبی کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کہیں آقا شرمندہ نہ ہو جائے، کہیں پہلی امتوں کی انگلیاں اٹھ کی طرف نہ اٹھیں گے یہ آخری امت ہے، آخری نبی کی، اور یا اللہ اس میں ہمارے کرتوت شامل ہوں۔ یا اللہ، اس بندے کی طرح جس کے بارے میں تیرے نبی نے ہمیں بتایا کہ اپنی ستاری کی چادر میں چھپا کے تو اعلان کرے گا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ یا اللہ، میں ان میں شامل فرما دے۔ پورا رمضان گزر گیا، بجائے جہنم کی آگ کو بجھانے کے ہم اور جلاتے رہے، ہم پھر بھی جھوٹ بولتے رہے، بے ایمانی کرتے رہے، ظلم و ستم کرتے رہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں جن کو کسی کا پتہ بھی نہیں، یا اللہ ان میں مبتلا رہے دن رات۔ یا اللہ، تجھے ناراض کرنے میں لگے رہے، لیکن تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری رحمت ہمارے لیے بنی ہے، تیرے پیارے حبیب کی امتی ہیں اور گناہگار ہیں، اور تیری بخشش گناہگاروں کے لیے۔ یا اللہ، ہم سب سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے سب معاف کر دیں، جان بوجھ کر کیے یا بھول کر کیے سب معاف فرما دیں، صحیح راستے پہ استقامت عطا فرما دیں۔ یا اللہ، یا اللہ تیری توفیق سے جو روزے رکھے ہیں قبول فرما، تیری توفیق سے جو تراویح میں شرکت ہوئی قبول فرما۔ یا اللہ تیری توفیق سے جو ذکر اور تلاوت کی اس کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو روزے باقی ہیں ان کو صحیح طور پر رکھنے کی اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تیرے پیارے نبی کا فرمان ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ بندے رات دن تیرے گھر میں آتے رہے ہیں، یا اللہ تیرے سارے نیک بندے ہیں، اے اللہ ان کی نیکیوں کی بدولت مجھے بھی معاف کر دے، اور میں بھی معافی مانگ رہا ہوں ان کے لیے۔ یا اللہ ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ میں بھی بیمار ہوں، آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں مجھے بھی اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور آپ بھی سب کو، جتنے مسلمان جہاں جہاں بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہماری جتنی ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے پیغام بھیجے ہیں، یا اللہ تو ان کی حاجتوں سے واقف ہے، اے اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اے اللہ، گھروں میں جو جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نفرتیں ان کو دور فرما کر محبت، پیار، اتفاق پیدا فرما دے۔ بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ، تنگ دستوں کو خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ، دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما،
جو ظالم ہیں ان کو ذلت اور عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ جو تیرے دین کی سر بلندی کے لیے میدانوں میں کھڑے ہیں ان کو سرخرو فرما، ان کو فتح اور غلبہ نصیب فرما، پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما کر ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ یا اللہ رمضان ختم ہو رہا ہے، اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو ہمارے ہلاک ہونے میں کیا شک ہوگا۔ یا اللہ ہم سر جھکا کر اور ہاتھ اٹھا کر تیرے دربار میں تجھ سے مانگ رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ تیرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں تیرے سوا بخشنے والا۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو میری بخشش پہ یقین کر کے مانگے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ یا اللہ ہمارے بگڑے سارے کام بنا دے، ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما۔ یا یہ عالمی وبا اور عالمی بلائیں جو ہم پہ چھائی ہوئی، یا اللہ اپنے کرم سے ان کو دور فرما دے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اگر یہ سازش ہے کفار کی طرف سے ان پر الٹ دے۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں اور تیرے حبیب کے امتی ہیں، ہم پہ خاص اپنی نظر رحم فرما دے۔ شیطان اور نفس ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ہم ان کے داؤ میں آ جاتے ہیں۔ یا اللہ ان کا داؤ ہم پہ تو چلتا ہے، تجھ پر نہیں چلتا، اگر تو چاہے تو ہمیں ان کے فریب اور داؤ سے بچا دے۔ یا اللہ ہمیں مستقل مرنے تک فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں تیرے فرما بردار بندے بن کر جئیں، اور جب دنیا سے جائیں تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے بھائی حافظ منیر صاحب تیرے بندے ہیں، ان کو تیرا گھر بنوانے کا بڑا شوق ہے اور اس کو سجانے کا بڑا شوق ہے۔ یا اللہ ان کی اس خدمت کو بھی قبول فرما، اور ان تمام مساجد کو آباد کر دے اپنی رحمت سے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اسی تگ و دو میں لگے رکھتے ہیں، اپنے مکان بنانے کی فکر نہیں ہے، تیرا گھر بنانے کی فکر ہے۔ اے اللہ ان کا گھر تو آپ خود اپنے دست قدرت سے جنت میں بنا دے۔ جو بھی مسجد سے محبت کرنے والا ہے آقا نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اے اللہ یہ ایمان والے تیری مسجد میں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے ہاں قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے کسی کی بھی یا اللہ نیکی کو رد نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔